اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 17 شعبان 1444 ہجری مطابق 10 مارچ 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 32، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ طائف سے واپس ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلہ میں قیام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تسلی کا سامان بخشا کہ آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور اس نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ قرآن میں بھی اس قصے کا ذکر ہے۔ اور سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو کہنے لگے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو درست راستے کی رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اسی طرح سورہ احقاف کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا جو قرآن سننے لگے، کہ جب وہ پیغمبر کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش رہو۔ پھر جب پڑھنا مکمل ہوا تو وہ اپنی قوم کو خبر دینے کے لیے ان کی طرف واپس ہو گئے اور وہ کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کو سچا قرار دیتی ہے اور سچے دین، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو دردناک عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ جنوں کے اسلام لانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غم ہلکا ہو گیا جو طائف کے لوگوں نے آپ کو دیا تھا۔ آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی تو ہے جو آپ کی دعوت کو قبول کرنے کو تیار ہے، چنانچہ آپ ایک نئے عزم و حوصلے کے ساتھ یہاں سے مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے ہی ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے لوگوں نے تو آپ کو وہاں سے نکال دیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی راہ ضرور نکالے گا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ جب آپ مکے کے قریب پہنچے تو مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تمہاری پناہ میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے حامی بھر لی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام پہنچے تو اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، کوئی ان سے بدتمیزی نہ کرے۔ پھر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑنے آیا۔ مطعم بن عدی اسلام قبول کیے بغیر ہی مر گیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس احسان کو کبھی بھی نہیں بھولے۔ فکر و نظر ہم کون ہیں؟ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہمارا ایک نام تو ہے جو ہمارے ماں باپ نے رکھا ہے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ، لیکن ہمارا ایک نام اور ہے جو ہمارے رب نے رکھا ہے اور بہت پہلے رکھا ہے، وہ نام ہے مسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے یعنی اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی۔ سورہ حج آیت نمبر 68، آیت نمبر 78۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا نام مسلم کسی انسان کا رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ ہمارے اللہ کا رکھا ہوا ہے۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے والا، اس کے حکموں کے آگے جھک جانے والا، اس کی فرما برداری کرنے والا۔ مسلم شخص میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے والا ہوتا ہے، دوسری یہ کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں مسلم کی اس دوسری خوبی کو بیان کیا ہے۔ ہم 2 حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، بخاری حدیث نمبر 10۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے شر سے سارے ہی انسان محفوظ رہیں، نسائی 4995۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ کے حکموں سے سرتابی نہ کریں، ہم اس کے خلاف نہ جائیں، ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم خدا کے حکموں کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھ، ہماری زبان یا ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم سچے اور حقیقی مسلمان نہیں ہیں، چاہے ہمارے نام مسلمان جیسے ہوں۔ ہمیں آج اس نام کا تو بڑا پاس و لحاظ رہتا ہے جو ہمارے ماں باپ نے رکھا ہے، مگر اس نام کا ہم لحاظ نہیں رکھتے۔
جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے تجویز کیا ہے۔ اصلاحیات دنیاوی نعمتوں کی اصل قدر و قیمت، مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ انسان دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں جتنا حساس اور فکر مند رہتا ہے، آخرت کے تعلق سے وہ اتنا ہی بے حس اور لاپرواہ دکھائی دیتا ہے۔ دنیا کی دولت، ترقی ہی کو اپنی اونچی شان کا ذریعہ مانتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ عام طور پر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی پیسے، عہدے یا کاروبار کے اعتبار سے مضبوط ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر اس کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو وہ ناکام ہے۔ لیکن کیا یہ نظریہ صحیح ہے؟ کیا صرف یہ ختم ہو جانے والی چیزیں ہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم ان دنیاوی چیزوں کا شریعت کے مطابق استعمال نہ کریں تو کیا ہمارے مرنے کے بعد یہ سب چیزیں ہمارے کام آئیں گی؟ کیا ہمارے مرنے کے بعد والی زندگی ان دنیاوی تماشوں سے پار ہو جائے گی؟ ظاہر ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ان دنیاوی نعمتوں کو اس طرح استعمال کرے کہ اس کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی بنا دے، یہی اصل کامیابی ہے۔ یاد رہے کہ اگر کسی کے پاس دولت یا عہدہ تو ہے مگر وہ دین سے غافل ہے، اس کے شب و روز صرف دنیا بنانے میں گزر رہے ہیں، اس کے معاملات اور اس کی عبادتیں شریعت کے مطابق نہیں ہیں، اس کے اخلاق اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، وہ بدمزاج ہے، بد اخلاق ہے، صبر و برداشت سے خالی ہے، تو ایسا شخص دنیاوی ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود فقیر، قلاش اور دیوالیہ ہے۔ ایسے ہر انسان کو اس خوش فہمی سے باہر نکل جانا چاہیے کہ وہ کامیاب ہے۔ اللہ پاک کے یہاں ان دنیاوی ساز و سامان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان کی کوئی قیمت ہے تو بس اس وقت جب ان ساز و سامان اور عہدے اور پیسے کو اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان دنیاوی نعمتوں کی قدر کریں اور ان سے اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی، یہی ان نعمتوں کی اصل قدر ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص سخی ہوگا، بیہقی فی شعب الایمان کی ایک حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت یہ جنت میں ایک درخت ہے، لہذا جو شخص سخی ہوگا وہ اس سخاوت کی ٹہنی پکڑ کر آگے جائے گا اور جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور کنجوسی جہنم کا ایک درخت ہے، تو جو شخص کنجوس ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا یہاں تک کہ وہ ٹہنی اس کو جہنم میں داخل کر کے رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل: کیا نکاح کے وقت شوہر کو کلمہ پڑھانا ضروری ہے؟ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ بعض علاقوں میں رواج ہے کہ نکاح سے پہلے دلہے کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، تو شرعاً اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جو پہلے سے مسلمان ہو اس کے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کلمہ پڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ کتاب المسائل جلد نمبر 4 فتاوی محمودیہ صفحہ نمبر 83۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔